یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الصلاة كما قال حقه بعد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے شہزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر خیر انشاءاللہ عز و جل کیا جائے گا، کیونکہ آج 15 رمضان المبارک سنہ 3 ہجری کو آپ کی ولادت باسعادت مدینہ شریف کے اندر ہوئی۔ 15 رمضان المبارک سنہ 3 ہجری کے اندر آپ کی ولادت باسعادت مدینہ شریف کے اندر ہوئی۔ آج ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت مبارک سننے کی اور پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پڑھنے کی اور حق ہی سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حضور علیہ السلام کے یہ پیارے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جب ولادت باسعادت مدینہ کے اندر ہوئی تو حضور علیہ السلام نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے اسماء میرے بیٹے کو لے کر آؤ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ایک سبز کپڑے کے اندر لپیٹ کر حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں سونپ دیتی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں مبارکوں کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اٹھایا ہوا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو بوسہ دیا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں کان میں نبی کریم علیہ السلام نے اذان مبارک پڑھی اور بائیں کان میں اقامت پڑھی۔ قربان جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات پر آپ کا کیسا مقام ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے علی بتائیے آپ نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی کی اتنی جرت کیا ہے کہ علی آپ کے ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کا نام رکھ لے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے میرے ذہن میں نام تھا کہ ان کا نام حرب رکھا جائے، لیکن جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ علی نہیں سمجھتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، آپ حکم فرمائیے کہ ان کا نام کیا رکھا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا، آپ کا نام حسن رکھا۔ تو حضرات ذکر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کان میں اذان بھی نبیوں کے سردار نے پڑھی اور اقامت بھی نبیوں کے سردار نے پڑھی، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب والا گڈی بھی حضور علیہ السلام نے عطا کی، اور حضرت امام حسن پاک کا نام بھی خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی سیرت مبارکہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے، میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے۔ اور ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے کہ سید و شباب اہل الجنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے یہ جو شہزادے ہیں
حضرت امام حسن مجتبی حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوان مردوں کے سردار ہیں، یہ جنتی نوجوان مردوں کے سردار ہیں۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ 2 جنتی مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سردار ہے، یہ 2 جنتی مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان حق ہے اور آپ سردار بنے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں آپ کی ذات پر، آپ کی شان پر، جب دور خلافت تھا نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا، تو آپ نے ایک جنگ فتح کی، مادین کو فتح فرما لیا، تو آپ کے لیے مال غنیمت آیا۔ جب مال غنیمت آیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ سارا مال مسجد کے اندر صفے بچھائی، صفے بچھا کر اس پر مال کو ڈھیر کر دیا۔ جب سارا مال ڈھیر کر دیا تو لوگ وہاں پر مال غنیمت لینے کے لیے، صحابہ اکرام بھی اکٹھے ہوئے، تو ان میں حضرت امام حسن مجتبی حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی موجود تھے۔ تو حضرات ذوالفقار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے مال غنیمت دیا تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کہنے لگے اے امیر المؤمنین، اس مال میں سے میرا بھی حصہ عطا کیجئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب نے یہ آواز کہی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے پاک نبی کے پیارے نواسو، آپ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، آپ بڑی عزت والے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ آپ سردار ہیں، آپ بڑی شان والے ہیں۔ آپ نے 1000 درہم حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، اور ساتھ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو آپ نے بھی یہی کلمات کہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ بڑی عزت والے، بڑے مقام والے، بڑی شان والے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 1000 درہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو پھر آپ کے بیٹے بھی وہیں پر موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کھڑے ہو گئے، تو آپ کو بھی حضرت عمر بن خطاب نے یہی جملے کہے کہ آپ بڑی عزت والے ہیں، آپ بڑی شان والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا لائیے میرا حصہ دیجئے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 500 درہم حضرت عبداللہ بن عمر کو عطا کیے۔ جب یہ 500 درہم دیے تو حضرت عبداللہ یہ کہنے لگے بابا جان، میں وہ شخص ہوں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں تلواریں اٹھائی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، دین اسلام کے لیے لڑا ہوں، جبکہ حضرت امام حسنین قریمین تب چھوٹے تھے، تو میں نے حضور کے ساتھ تلواریں اٹھائی، جنگیں لڑی ہیں۔ اے ابا جان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں 1000 درہم دیے گئے، عطا کیے گئے، اور مجھے 500 درہم، مجھے 500 کیوں اور انہیں 1000 کیوں دیے گئے؟ سبحان اللہ، قربان جاؤں صحابہ اکرام علیہم رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کیسا ہے، آپ کا حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ پیار کیسا ہے۔ آپ نے عشق کر کے زمانے والوں کو بتایا ہے اے لوگوں، جس طرح صحابہ نے حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ پیار کیا ہے، حضور کی اہل بیت کے ساتھ مودت کی ہے، اے زمانے والوں صحابہ اکرام نے یہ اپنا پیار کر کے تمہیں بتایا ہے، جس طرح صحابہ نے حضور کی یاد سے پیار کیا ہے، تم بھی اسی طرح حضور کی یاد سے پیار کرنا۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے، حضرت عبداللہ سے آپ فرماتے ہیں اے عبداللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی 1000 درہم دیے جائے، انہیں 1000 دیے ہیں، تم یہ مطالبہ کرتے ہو کہ مجھے 500 کیوں دیے گئے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی 1000 درہم دیے گئے،
دیے جائیں تو پھر سن لو، اگر تم چاہتے ہو تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، یہ نبی کی آل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عبداللہ کے بابا جان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں 1000 درہم دیے جائیں تو پھر سن لو، لاؤ پھر اگر تمہارے پاس ان کی ماں جیسی ماں ہے تو ماں لے کر آؤ، ان کے باپ جیسا اگر تمہارے پاس باپ ہے تو باپ لے کر آؤ، اگر ان کے ماموں جیسا تمہارے پاس ماموں ہے تو ماموں لے کر آؤ، اگر ان کی نانی جیسی تمہارے پاس نانی ہے تو نانی لے کر آؤ، اگر ان کے خالہ جیسی تمہارے پاس خالائیں ہیں تو پھر وہ لے کر آؤ، پھر تمہیں 1000 درہم دے دیے جائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ آپ جناب والا خاموش ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ نہ تمہارے پاس ان کی ماں جیسی ماں ہے، نہ تمہارے پاس ان کے باپ جیسا باپ ہے، نہ ان کے ماموں جیسا تمہارے پاس ماموں ہے، نہ ان کی خالائیں جیسی تمہارے پاس خالائیں ہیں، نہ ان کے بھائی جیسا تمہارے پاس بھائی ہے۔ تو سن لو اے عبداللہ، یہ ہم سے اعلیٰ ہے، ہم ان کے غلام ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، یہ ہمارے آقا ہے۔ تو حضرات ذوالفقار سبحان اللہ، قربان جاؤں اپنے پیارے اس اہل بیت کے گھرانے پر، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ یہ سب سے اعلیٰ گھرانہ ہے۔ قربان جاؤں میرے امام حسین و حسن کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ ہے، میرے امام حسن و حسین کے والد کا نام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، آپ کی نانی جان کا نام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ کی ماموں کا نام حضرت جعفر تیار ہے، آپ کی خالاؤں کا نام حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم ہے۔ حضرات ذوالفقار یہ پاک گھرانہ کیسا گھرانہ ہے، مجھے وہ شعر یاد آ گیا، سیدی اعلی حضرت مجدد دین و ملت اشاع احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی، کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ قربان جاؤں ان کی شان مقدسہ پر میرے پاک امام حضرت امام حسنین قریبین، آپ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی کندھوں پر سوار ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، مدینہ پاک کی گلیاں ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ راستے میں مل جاتے ہیں، مل کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کرتے ہیں، دیکھ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جاؤں کہ آپ کے سوار کتنے پیارے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ قربان جاؤں کہ سواری کتنی پیاری ہے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ قربان جاؤں کہ سواری کتنی پیاری ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے مسکرایا، مسکرا کے ارشاد فرمایا اے عمر کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میرے کندھوں پر سوار کتنے پیارے ہیں، میرے کندھوں پر سوار کتنے پیارے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت حضور علیہ السلام سے حضرت حسنین کریمین نے عرض کی یا رسول اللہ بندہ جب سواری پر سوار ہوتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں لگام ہوا کرتی ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے نواسو میری زلفوں کو پکڑ دو، یوں ہی سمجھنا کہ تم نے مہار کو پکڑ رکھا ہے۔ اتنا پیار میرے حضور علیہ السلام نے اپنے نواسوں کے ساتھ کیا، اپنے پیارے حضرت امام حسن مجتبی حضرت امام حسین علی مقام سے کیا۔ آپ کی شان، آپ کا مرتبہ زمانے میں جدا گانا ہے، آپ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، آپ کی شان کیا بات ہے، دنیا جو لگ جائے اس کے اندر انہیں بیان کرنے کے لیے خدا کی قسم یہ زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ارے وہ مسجد نبوی کا صحن ہے، میرے حضور علیہ السلام جمعہ مبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے حضور جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا، اتنے میں جناب والا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، ننھے قدموں کے ساتھ حضرت حسنین کریمین آ جاتے ہیں۔ میرے حضور علیہ السلام چونکہ جمعے کا خطبہ جو واجب ہوتا ہے، کوئی بھی محقق، کوئی بھی عالم، کوئی بھی محدث، ارے کوئی بھی غوث، کوئی بھی قطب
خطب کوئی بھی عبدال وہ خطبہ دیتے ہوئے اپنا ممبر نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میرے حضور علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میرے پیارے نواسے حضرت امام حسن مجتبی حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہو گئے ہیں، میرے حضور کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں میرے نواسے گر نہ جائے۔ آپ نے اپنے ممبر کو چھوڑ کر جا کے حضرت امام حسن مجتبی حضرت امام حسین کو گود میں اٹھایا، لا کے ممبر پر بیٹھ گئے، دائیں ران پر حضرت امام حسن کو بٹھا دیا، بائیں ران پہ حضرت امام حسین علی مقام کو بٹھا دیا، اور میرے کریم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ کو دیکھ کر انہیں مخاطب کر کے یہ فرمایا، میرے کریم فرماتے سید و شباب اہل الجنہ، اے میرے صحابہ سن لو، میری گود میں جو میرے نواسے میرے بیٹے میرے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی عام نہیں ہے، سن لو پیارے صحابہ، یہ جنتی نوجوان مردوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، یہ جنتی نوجوان مردوں کے سردار ہیں۔ قربان جاؤں آپ کی شان پر، آپ کے مقام پر۔ کل الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ الحمدللہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ یقین ہے، اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ حضور کی اہل بیت کے صدقے ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اور جنت میں ہم اگر دنیا میں حضور کی اہل بیت کے غلام ہیں تو انشاءاللہ روز محشر بھی اور جنت کے اندر بھی حضور کی یاد کے غلام ہی بن کر رہیں گے انشاءاللہ عز و جل جلالہ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار ہمیں ان پاک ہستیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ خصوصاً بالخصوص جناب والا حسنین کریمین سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضرت سیدہ فاطمہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ان کے ساتھ پکی سچی محبت عطا فرمائے۔